اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں ایک بزرگ عارف کی بات سن رہی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ قرآن کو میرا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے 1 ہفتے میں، اور میں قرآن ختم کرتا ہوں 1 مہینے میں، اور میرا قرآن ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو جب ان سے ان کی اس بات کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے بتایا 1 ہفتہ وہ جب میں تراویح میں یا اعتکاف میں بیٹھتا ہوں تو 1 ہفتے میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں، پڑھ کے تلاوت کر کے۔ رمضان آتا ہے، دورہ قرآن کر کے 1 مہینے میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ لیکن جب قرآن کو سمجھنے، تدبر کرنے، اس کو جاننے، اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے تفسیر کا مطالعہ شروع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح قرآن تو میرا ختم ہی نہیں ہوگا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب اس بات میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کو سمجھنے میں اتنی گہرائی ہے کہ ہمیں وقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ ہم اتنے وقت میں اتنا قرآن سمجھ لیں گے۔ قرآن کو سمجھنا ایک دریا ہے کہ اس دریا کی گہرائی میں جتنا اترتے جاؤ وہ اتنا اور آپ کو گہرا لگتا جائے گا۔ قرآن کے معنی اتنے وسیع ہیں۔ تو ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یعنی سبقت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہم آدھے حصے کی تفسیر پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کے لیے لفظ تقو آیا ہے، اور تقو کس کا روٹ لیٹر ہے؟ روٹ ورڈ ہے تقوا کا، تقوا۔ جیسے اردو میں روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک لفظ ہے لکھ، اور اس سے اتنے الفاظ بن جاتے ہیں، لکھنا، لکھتے، لکھیں، لکھے، آگے الفاظ لفظ اور جوڑ کے، حرف جوڑ کے اس کے الفاظ بنا دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عربی میں ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپنے جملے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرنے کے لیے یہاں پہ لفظ آیا ہے تقو، اور تقو روٹ ورڈ ہے تقوا کا، تو مطلب اللہ سے ڈرنے کا جو حکم آیا ہے وہ کیا ہے کہ تقوا اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ تقوا اختیار کرنا ہے، اور تقوا کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز، تقوا بچنے کا نام ہے۔ اور اللہ کا تقوی بنیادی طور پر کوئی خوف نہیں ہے کہ جیسے ہم ڈر جائیں کہ جن بھوت کا خوف ہے، اندھیرے کا خوف ہے، اور ڈر کے سہم کے ایک جگہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کا خوف یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خیال ہر وقت ذہن میں ایسے ہونا کہ اس کی وجہ سے وہ عمل کرنا جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان راستوں پہ چلنے سے بچنے کا نام ہے تقوی جن پہ اللہ نے چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ راستے صرف ذلت کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ راستے سراسر تباہی ہیں۔ اور ہمیں اندر سے سب معلوم ہے ہماری زندگی کے کون سے راستے اس وقت غلط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو اللہ نے کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔
ہمیں سب اندر سے معلوم ہے، صرف کمی کہاں آ رہی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ہمت نہیں آ رہی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس طاقت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں اتنا قبول فرما لے کہ ہمارے دل میں اگر یہ بات ڈال دی ہے تو یہ بات ہمارے عمل میں بھی شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب قرآن ہمارے اندر اترنا شروع ہوگا، ہمارے سینوں کو منور کرے گا، جب ہماری سوچ پہ اثر کرے گا قرآن، تو ہمارے اعمال بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ذلت تو کسی کو پسند نہیں ہے نا، تباہی کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہم میں سے، آپ میں، ہم کوئی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی تباہ ہو اس دنیا میں اور آخرت میں، لیکن ہم بے اختیاری طور پہ اپنے آپ کو اسی ذلت اور اسی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے پرسوں بھی ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے لسٹ بنانی ہے، چاہے مجھے نہ بتائیں، لیکن ایک لسٹ آپ بنائیں کہ صبح سے لے کے، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک ایسے کون کون سے کام ہیں جو ہم نے کیے اور وہ اللہ کو ناپسند تھے۔ اور کچھ چھوٹی موٹی مثالیں بھی دی تھی میں نے، کھڑے ہو کے پانی پی لیا، صبح اٹھ کے دعا نہیں پڑھی، اور چھوٹی سنتوں کا خیال نہیں رکھا، جب دل کیا نماز پڑھ لی اور جب نہیں دل کیا نماز نہیں پڑھی، کسی کو جواب دے دیا، کسی سے بد اخلاقی کر لی، کسی سے بدتمیزی کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھانا کھاتے ہوئے سنتوں کا خیال نہیں کیا، بیت الخلاء میں جاتے اور آتے ہوئے سنتوں کا خیال نہیں رکھا۔ ہم اگر سوچنے بیٹھے ہیں، لسٹ بنانے بیٹھے ہیں، تو لسٹ بہت طویل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ان میں ہم اصلاح کر لیں گے، تو یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کر دیں گے، نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ راستے چھوڑنے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہمیں وہ راستے چھوڑنے ہیں، ترک کرنے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے پھر وہ کہیں نہیں جاتے، ان راستوں کی کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمیں وہ راستے چھوڑنے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی، استقامت والے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، سواد را الف توئیں، صراط راستہ، مستقیم استقامت، استقامت سے قائم رہنے والوں کا راستہ، دین پہ قائم رہنے والوں کا راستہ، اللہ کے ایمان پہ قائم رہنے والوں کا راستہ۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور ہمارے راستے پہ، ہمارے اہل ایمان والوں کے، اہل ایمان کے راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے، صراط مستقیم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر چلنے کے لیے انعام رکھا ہے، منزل بھی ہے، انعام بھی ملے گا۔ اور انعام کے لیے بھی اللہ نے ایک دن معین کر دیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک فیصلے کا دن آنا ہے۔
جب ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کا دن آنا ہے، اور اگر ہم نے یہ اعمال نہیں چھوڑے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس فیصلے کے دن ہم اپنے ان اعمال کو دیکھ کے خود شرمندہ ہوں گے. ہمارے وہ اعمال ہمیں اللہ کے سامنے ذلیل کروائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے نا کہ فیصلے کا دن آنا ہے. اس بات پہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب تقوی اختیار کرنا، برے کاموں سے بچنا، اور وہ برے کام ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیں گے. بیسیکلی تقوی کا مطلب بچنا ہے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے صفاتی نام. انا بے شک، اللہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، خوب جاننے والا. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. سمیع سننے والا، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے. شارپ لسنر، شارپ لسنر، بہت باریک آوازیں بھی سننے والا. انسان کی تو کیپیسٹی ہے نا، ہم 20 ہرٹز 25 ہرٹز سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اللہ سب سنتا ہے، سب. اب آپ سوچیں کیا کیا سنتا ہے اللہ. ہمارے دلوں سے گزرتے خیالات بھی سنتا ہے. ابھی آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا بات چل رہی ہے، سب سن رہا ہے اللہ، سب سن رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم چند لوگ مل کے بیٹھ جائیں تو اللہ کے دین پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے احکام پہ اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں. وہ سب سنتا ہے. ہم خوشی میں کیا بولتے ہیں، ہم غمی میں کیا بولتے ہیں، کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اللہ سب سنتا ہے. کوئی ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اللہ سب سنتا ہے. اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ وہ بھی سن رہا ہے، اس کا گواہ ہے. کسی کی چگلی کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یا خاموشی سے سن رہے ہیں، کسی کی غیبت ہوتے، کسی کی چگلی ہوتے، ہم بیٹھے خاموشی سے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں. اللہ اکبر. میوزک عام بات ہے، اس کو ہم اپنے گناہوں میں شمار ہی نہیں کرتے، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے میوزک سننے کو. اللہ اکبر. روز آخرت موسیقی سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. استغفر. یہ وعید ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ہمارا موسیقی کے بغیر دن نہیں گزرتا، کام نہیں ہوتے کوئی. اللہ گواہ ہے، ہم جو کچھ سنتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے، کیونکہ وہ تو خوب بہت زیادہ سننے والا ہے. اور علیم جاننے والا. علیم علم سے نکلا ہے، مطلب جاننا. علیم علم سے نکلا ہے، مطلب جاننا. عین لام یا میم.
سمیع علیم، علیم علم سے نکلا ہے، مطلب جاننے والا، آگاہی ہونا، باخبر ہونا، کسی معلومات کا ہونا۔ اللہ تو سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے، اور بہت زیادہ جانتا ہے۔ جو چیزیں ہم نہیں جانتے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جن باتوں کی ہمیں آگاہی نہیں ہے اپنے بارے میں، اللہ کو ان کی بھی آگاہی ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ خفیہ گناہ جو ہمیں لگتا ہے ہم نے چھپ کے کیے ہیں، لوگوں میں ہماری عزت رہ گئی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے میں نے یہ 2 نمبری کی ہے، کسی کو پتا نہیں ہے میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے میں نے تو یہاں یہ چالاکی کر دی تھی، کسی کو تو پتا ہی نہیں ہے اس کی اس بےزتی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سارے خفیہ گناہ جو ہمیں لگتا ہے ہماری سوچ کے مطابق کہ خفیہ ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے۔ جب کبھی یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، تو یہی خفیہ گناہ انسان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں نے تو یہ گناہ تب کیا تھا، لوگ تو نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ کیا حشر ہوگا میرا اس گناہ کے بدلے میں، اس گناہ کی سزا میں۔ لیکن اللہ ہم سب سے محبت بھی تو کرتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں، اس کے جاننے کی صفت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے محبت بھی کرتا ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے جاننے کی صفت سے صرف ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم صرف یہ خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے سب گناہ جانتا ہے، اللہ تو ہمارے سب گناہ جانتا ہے، یہ چیز ہمیں خوفزدہ رکھتی ہے۔ لیکن اس اللہ کے جاننے کی صرف ڈرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے دکھ درد تکلیف پریشانی بھی خوب جانتا ہے، بلکہ وہ ہمارے درد تکلیف پریشانی کو بھی خوب جانتا ہے۔ سارا دن ہمارے دل پہ جو گزرتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو سنانے بیٹھیں تو شاید انسان سن کے تھک جائے، لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ جاننے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے فیصلوں اور اس کے نتائج کو بھی اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم کس سے مل رہے ہیں، کون ہمارے بارے میں کس طرح کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے دوستی کر لیں؟ جو ہمیں خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو نفع میں بدل لیں اور اللہ سے دوستی کر لیں۔ جو ہمیں ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، وہ ڈر بھی ختم ہو جائے، کیونکہ پھر تو ہمیں پتا ہوگا نا کہ ہم نے تو اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے، ہمیں دنیا و آخرت میں کس کا ساتھ مل جائے گا؟ اللہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی ساتھ نہیں ہے، بے شک۔ اب اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، ہمیں پوری گائیڈ لائن دی ہے۔
اللہ سے دوستی کرنے کا مطلب ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ سے مشورہ کرنا. کوئی نیا فیصلہ کر رہے ہیں، نئے انسان کے بارے میں کوئی انتخاب کر رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، کچھ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں تو کس سے مشورہ کریں؟ اللہ سے. اور اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کو کسی بزرگ اور بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. استخارہ کا طریقہ بہت آسان ہے. 2 نفل پڑھیں صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے، اور استخارے کی دعا پڑھیں، اور پھر جو کام کرنا ہے وہ کریں. اور اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی، ہم نے یہ استخارے کی دعا پڑھی ہے، آپ سے مشورہ کر رہے ہیں، اب ہمارے اس کام میں یا جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں ہم، اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہ عطا کرنا، اپنا بہترین مشورہ عطا کرنا. جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، وہ اسی طرح ضائع ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، خود کو آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں. اللہ سے ایسا تعلق بنا لیں کہ وہ آپ کو لوگوں کی وائب دکھا دے، کہ آپ کو پتہ چل جائے، سینس ہو، فیل ہو جائے، وائبز آنے لگ جاتی ہیں جب آپ دعائے استخارہ پڑھ کے کسی سے ملتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، جس کو ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں، اپنی وائبز بھی بولتے ہیں. ایسا تعلق بنا لیں اللہ سے. اللہ سے مشورہ کرنے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اور اللہ کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی ساتھ نہیں ہے. اگر ہمیں دنیا میں اللہ کا ساتھ مل جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں بھی اللہ کا ساتھ مل جائے تو آخرت میں تو پھر اللہ ملے گا، کیونکہ ہم نے دنیا میں کس کو اپنے ساتھ رکھا؟ اللہ کو. ہر مشورے میں، ہر فیصلے میں دوستی کس سے کی؟ اللہ سے. کوئی سننے والا نہیں تھا، کس کو سنایا؟ اللہ کو. کوئی جاننے والا نہیں تھا، کس کو بتایا؟ اللہ کو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جن لوگوں میں رہتا ہے، جن کی صحبت اختیار کرتا ہے، مرتے وقت وہ انہی کے حال پہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. تو ہم کیوں نہ اپنی دنیا میں ایک اچھا ساتھ چن لیں، اللہ کا ساتھ، اللہ والوں کا ساتھ، اللہ کی کتاب کا ساتھ، اللہ کے احکام کا ساتھ. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دین دنیا کے معاملات میں، دنیا و آخرت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے حجرات میں سکون ہوگا، برکت ہوگی، ہمارے فیصلوں میں برکت ہوگی، ہمارے معاملوں میں برکت ہوگی. یہ ہے اللہ کا ساتھ، یہ ہے اللہ سے مشورہ کرنے کا پھل، جو ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ کی یہ صفات اتنی وسیع ہیں، اتنی وسیع ہیں کہ ہم اس پہ تحقیق کرتے جائیں، سوچتے جائیں، بولتے جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی صفات اتنا گہرا سمندر ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سنتا جانتا ہے.
تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو اللہ وہ بھی دیکھ لے گا، کال میں بڑھو گے اللہ وہ بھی سن لے گا۔ اللہ تعالیٰ خود خبردار کر رہے ہیں انسان کو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سے ڈرنے میں دنیا کی بے خوفی ہے، لوگوں سے ڈرنے سے بہتر ہے کہ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے کے بعد انعام ہے، لوگوں سے ڈرنے کے بعد ذلت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہم نے کل ایک شعر بھی پڑھا تھا علامہ اقبال کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کو سجدہ کرو، ایک اللہ سے مشورہ کرو، اللہ کے کہ اس ایک راستے کی وجہ سے ہمیں ہزاروں لوگوں کے راستے، ہزاروں ذلتوں، ہزاروں پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آواز نبی کی آواز پر۔ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا سمجھ آ گیا آپ کو؟ پہلی آیت کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد کا مطلب ہے اے میرے رب زد، زیادہ، فزد، اور زیادہ، کہ اور زیادہ عطا کر۔ اللہ آپ لوگوں کو علم آپ کے علم میں برکت کرے، اور علم کی برکت سے آپ کے اعمال، نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 2 انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔ آج کا لیسن یہیں تک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم نے جو کچھ آج سنا پڑھا، ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل میں اتار دے، ہمیں اس قرآن کی تعلیمات کا تابع بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور لوگوں کی غلامی سے بچا لے، اپنا غلام بنا لے، صرف اپنا بندہ بنا لے، اپنی بندگی میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں قبول فرما، ہمیں دنیا کی غلامیوں سے نجات دلا دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔